بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہم ایک بیمار بادشاہ اور ایک غریب کمار کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ بیمار ہو گیا۔ علاج کرانے کے باوجود جب اسے یہ بات معلوم ہوئی کہ اب اس کا زیادہ دیر تک زندہ رہنا اب مشکل ہے، تو ایک دن بادشاہ نے اپنی رعایا سے اعلان کرایا کہ وہ اپنی سلطنت کسی ایسے شخص کے حوالے کرے گا جو بادشاہ کی جگہ ایک رات قبر میں گزارے گا۔ سب لوگ پریشان ہو گئے اور کوئی بھی یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ چنانچہ ایک کمار نے، جو کہ بہت غریب تھا، اس نے اپنی زندگی میں کچھ جمع نہیں کیا تھا، اس کے پاس سوائے ایک گدھے کے اور کچھ نہیں تھا۔ کمار نے سوچا کہ ویسے بھی میرے پاس سوائے ایک گدھے کے کچھ نہیں ہے، اگر وہ ایک دن بادشاہ کی جگہ قبر میں گزار دے گا تو کیا مسئلہ ہے۔ ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بادشاہ فوت ہو گیا۔ لوگوں نے قبر کھودی اور کمار کو اس قبر میں ایک رات گزارنے کے لیے کہہ دیا۔ کمار خوشی خوشی قبر میں لیٹ گیا۔ چنانچہ لوگوں نے قبر پر مٹی ڈالنا شروع کی۔ تھوڑی دیر بعد اللہ کے فرشتے حساب لینے آئے۔ کمار نے جواب دیا کہ اس نے ساری زندگی تنگ دستی میں گزاری، اس کے پاس سوائے ایک گدھے کے کچھ نہ تھا، تو وہ کس چیز کا حساب دے گا؟ فرشتے نے جواب سن کر چلتے لگے، لیکن اچانک رک گئے کہ اس کا اعمال نامہ دیکھ لیں، اس میں کیا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ فلاں دن فلاں ٹائم آپ نے گدھے کو بھوکا رکھا تھا؟ اس نے جواب دیا ہاں۔ اس کے بعد فرشتے نے حکم دیا کہ اسے 100 کوڑا مارا جائے، اس کی خوب دھلائی کی گئی۔ اس کے بعد پھر فرشتے نے سوال کیا کہ فلاں دن آپ نے زیادہ وزن لاد کر اسے 2 کوڑے مارے تھے؟ کمار نے جواب دیا ہاں۔ پھر حکم ہوا کہ اسے 200 کوڑے مارے جائیں۔ پھر اس کی دھلائی شروع ہوئی، الغرض صبح تک اس کی پیٹائی جاری رہی۔ صبح سویرے لوگ اکٹھے ہوئے اور قبر کشائی کی تاکہ وہ اپنے لیے بادشاہ کا استقبال کریں۔ جیسے ہی انہوں نے قبر کھولی تو کمار قبر سے نکل کر بھاگنے لگا۔ لوگوں نے پوچھا بادشاہ سلامت کدھر جا رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں ساری زندگی ایک گدھے کا جواب نہیں دے سکا تو میں پوری سلطنت اور رعایا کا جواب کیسے دوں گا؟ لیکن کبھی ہم نے بھی سوچا کہ ہمیں بھی ایک دن حساب دینا ہوگا، پتہ نہیں کس کس چیز کا حساب دیں گے جو ہمیں یاد بھی نہیں۔ تو میرے دوستوں، یہ کہانی یہ ایک حقیقت کہانی نہیں ہے، کیونکہ قبر کی سزا صرف مردے کو دی جاتی ہے اور اسی طریقے سے گزاریں، ہم اپنی زندگی اسی طریقے سے گزاریں کہ مطلب جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو ہم نے ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ ہم ایسی زندگی گزاریں کہ جس میں لوگ بھی ہم سے خوش ہوں اور ایسے کام کر کے جائیں کہ